ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، ممبر قومی اسمبلی اور رکن قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور بلال اظہر کیانی۔ بہت بہت شکریہ بلال کیانی صاحب، اپنے پروگرام میں وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ یہ ایک ترمیم تو پاس ہو گئی، اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ چیزیں تھوڑی کام ہو گئی ہیں، لیکن جو اشارے مل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یا کچھ وکلا کی طرف سے، پاکستان میں اس وقت جو پروگریس آپ لوگوں نے ابھی تک حاصل کی ہے ان ٹرمز آف اکانومی، آپ کو یہ تو نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے یہاں بریک لگ جائے گا، اس میں رکاوٹ آ جائے گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعدیہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے میرا نہیں خیال جی، دس از اے شارٹ رسپانس ٹو یور کوسچن۔ میرا خیال ہے جی کہ جیسے کہ آپ نے کہا ایک معیشت کی کافی ایک اسٹیبلٹی آئی ہے، اور اس کے اثرات ڈاؤن ٹو دا گراؤنڈ جا رہے ہیں۔ بزنس کانفیڈنس کے حوالے سے آپ نے انویسٹر کانفیڈنس اگر آپ دیکھیں تو اسٹاک ایکسچینج نے جو آج ریکارڈ قائم کیا ہے، یہ بنیادی طور پہ انویسٹمنٹ سینٹیمنٹ دکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی سطح پہ بھی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ملیشیا کا وفد آیا، سعودی عربیہ کا وفد کا آنا سب سے زیادہ سگنیفیکنٹ ہے اس میں، بیکاز وہ ایک تسلسل ہے ایک ڈسکشن کا جو چند ماہ پہلے پرائم منسٹر کی وزٹ کے بعد ہوا تھا۔ تو وہ تو الحمدللہ اب آپ نے دیکھا مہنگائی بھی 4 سال کی کم ترین شرح پہ آ گئی ہے، اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عوام کے لیے چیزیں آسان ہیں، مگر اور بہت سفر ابھی باقی ہے، مگر ڈائریکشن سمت ٹھیک ہے، اور جتنی اکنامک ریکوری یا امپرومنٹ اس حکومت کے دورانیے میں ایکسپیکٹڈ تھی، میرے خیال سے اس سے زیادہ اوور اچیومنٹ سو فار ہوئی ہے۔ IMF کا پروگرام فائنلائز ہوا ہے، بٹ انشاءاللہ ابھی کافی سفر باقی ہے، مگر وی آر ان دا رائٹ ڈائریکشن، ویو گاٹ دا رائٹ مومنٹم اینڈ انشاءاللہ ویل گو دیر۔ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے حوالے سے جی دیکھیں الحمدللہ کافی پولیٹیکل اتفاق کے ساتھ یہ اچیو ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی فل کورٹ ریفرنس ہوا، چیف جسٹس کا بھی چینج اوور ہے، کل انشاءاللہ یحییٰ افریدی صاحب ایز چیف جسٹس اپنا اوتھ لیں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں جی کہ انشاءاللہ آگے جو ہم جوڈیشری کے نظام میں بہتری ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بیکاز آف دا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس نظر آئیں گی۔ جہاں تک بات ہے جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں، جو تحفظات ہیں، دیکھیے اعتراضات کے اوپر میں منصور علی شاہ صاحب جیسے سینئر جج جو ہیں ان کی بھی ریزرویشن سامنے دیکھیے میں اس پہ 2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ اعتراضات تو وکلاء کے اندر بھی ڈویژنس تو ہوتی ہیں، مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو آئینی ترمیم ہوئی جس کے نتیجے میں چیف جسٹس کی تقرری کا طریقہ کار، کانسٹیٹیوشنل بینچز کا قیام، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی ریکمپوزیشن ہوئی، اس کے اندر 2/3 اکثریت کا تو کنسنسس موجود تھا، مگر سو مچ سو کہ پی ٹی آئی نے بھی، آپ کو یاد ہوگا یہ مسودہ جب بہت سارے ہفتوں کی پولیٹیکل پروسیس، مولانا صاحب کے گھر میں بیٹھے کے جاتی عمرہ میں ملاقات، بلاول ہاؤس میں ملاقات، پی ٹی آئی بھی پھر مولانا صاحب سے ملتی رہی، اس سب پروسیس کے بعد جب مسودہ آیا تو ہم سب جماعتوں نے تو اس پہ اتفاق کیا، پی ٹی آئی کے بھی لوگوں نے مانا کہ اب یہ جو اب مسودہ ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی میجر اعتراض نہیں، مگر ہم احتجاجاً ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ اس لیے سگنیفیکنٹ ہے کہ ایک لارج اور بڑا براڈ کنسنسس کے بعد یہ طریقہ کار آیا۔ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد یہی رسپانس آئے گا؟ بیکاز ادروائز تو ہم دیکھ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کافی شکوں سے اتفاق بھی کر رہی تھی، میں وہی کہہ رہا ہوں پارلیمانی کمیٹی میں خاص طور سے میرے لیے وہ رسپانس اس لیے انسرپرائزنگ تھا کیونکہ یہ تو وہ جماعت ہے جس نے فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس بھی بوائیکاٹ کی، تو یہ تو ایک جماعت ہے جس کو سیاسی انگیجمنٹ ان ایشوز کے اوپر بھی جو قومی ایشوز ہیں یا جس کے اوپر قوم کا اتفاق ہے، مطلب کہ فلسطین سے زیادہ ان کانٹروورشل معاملہ قومی یکجہتی کا نہیں ہو سکتا، اور وہاں پہ بھی ان کی اس جماعت کی ایگو نے اور اس کی سیاسی پالیسی نے اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ وہاں پہ آئیں، تو اس لیے میں اس چیز پہ تو ہرگز سرپرائز نہیں تھا کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا، مگر اس میں ایک میں کہوں گا ہپوکریسی ضرور ہے اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد جب یہ اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنی چیف جسٹس کے قیام کے لیے، تو پی ٹی آئی نے اپنے 3 نام دے دیے اور اگلے دن اس میٹنگ میں بھی نہیں گئے۔ تو یہ تضادات اور یہ یو ٹرنس تو ہم روزانہ کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، مگر دیکھیے میرا خیال ہے کہ آئی تھنک ایک اور چیز بھی ہوئی تھی کہ کسی کیس کی ہیئرنگ کے دوران ان کے وکلاء نے یہ کہا تھا کہ اب آپ جج کو کہا تھا کہ اب آپ یہ کیس نہیں سن سکتے کیونکہ آئینی بینچ کی تشکیل ہو گئی ہے، 26 حامد خان صاحب نے جی بالکل اب آپ یہ نہیں کر سکتے، تو وہ اسی کا سہارا لیا گیا تھا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب آپ کو لگتا ہے کہ چیزیں چینج ہوں گی جس طریقے سے کل سے ہم دیکھ رہے ہیں بشریٰ بی بی کی رہائی کے بعد ایک ڈیل کا اندیا دیا جا رہا ہے کہ شاید کچھ کوارٹر سے ان کی بات طے ہوئی ہے اور اس کے بعد ان کی رہائی ممکن ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اگر واقعی قیادت ایک طریقے سے بشریٰ بی بی کے ہاتھ چلی جاتی ہے تو حکومت کے لیے کچھ فرق آئے گا؟ نہیں سیم چیزیں رہیں گی۔ جی پی ٹی آئی کی جو اہمیت طریقہ کار ہے میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کے تو جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں، اور جہاں تک بشریٰ بی بی کی رہائی کی بات ہے تو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے شی از آن بیل،
یہ بالکل وہ بھی ملزمہ ہیں اس کیس کے اندر، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کیس میں انصاف ہوگا. مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ مجھے خاص انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی انٹرنل فریکچرز کیا ہیں. یہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ بھی اچھالتے ہیں، اور آپ کسی بھی سیاسی ایشو پہ اگر آپ ان کے 3-4 لوگوں کو بٹھا دیں، میں نام لے لیتا ہوں چند لوگوں کے مثال کے طور پہ، کہ آپ گور علی خان صاحب کو، آپ عمر ایوب صاحب کو، آپ اسد کیسر کو، آپ علی امین گنڈا پور کو کسی بھی ایشو کے اوپر بٹھا دیں، وہ 4 منہ ہوں گے، 4 باتیں ہوں گی. تو اس لیے آئی تھنک ان کی اپنی ایک انفائٹنگ بھی چل رہی ہے. بہرحال ہمیں اس سے غرض نہیں ہے جی، ہم نے اپنا فوکس قومی ایشوز پہ رکھنا ہے. ہمارے لا اینڈ آرڈر کے سیکورٹی ایشوز ہیں وچ نیڈ اٹینشن اینڈ وچ دا اسٹیٹ از پیئنگ اٹینشن ٹو. معیشت کی بہتری کے اقدامات ہیں، اس کی طرف توجہ دیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آگے جوڈیشری میں بھی. مجھے آج یحییٰ آفریدی صاحب کا جو فل کورٹ ریفرنس میں اسپیچ تھی، آئی پرسنلی واز ویری امپریسڈ. میرا خیال سے انہوں نے بڑے بیلنس طریقے سے اور ریگارڈنگ دا آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس بھی، اور ہز اون پلانس فار دا فیوچر ایز چیف جسٹس، انہوں نے بڑے مناسب طریقے سے میرے خیال سے بات کی. اور ان کی میں نے جو دیکھا ہے کہ ان کا بطور جج اور آئندہ بطور چیف جسٹس ان کو بڑا اچھا ایک ریسیپشن فرام اکراس دا بورڈ، فرام اکراس دا لیگل کمیونٹی، فرام اکراس دا پولیٹیکل اینڈ میڈیا کمیونٹی، میں نے دیکھا ہے کہ ان کو ایک بڑا اچھا ویلکم ملا. تو امید کرتے ہیں آگے کہ انشاءاللہ یہ ایک اچھا ماحول اور سازگار ماحول. بالکل ٹھیک ہے. کمنگ بیک ٹو اکانومی، اب آپ اقتصادی امور کی کمیٹی کے اندر بھی ہیں، ادروائز بھی ہم نے آپ کو پہلے والے ٹینور میں بھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. ایک چیز جو کہ آپ نے باہر سے لوگوں کا، ڈیلیگیشنز کا آنے کا ذکر کیا، اب جتنے بھی معاہدے ہو رہے ہیں وہ بزنس ٹو بزنس ہیں، وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاہدے نہیں ہیں. یس، انڈر دی امبریلا آف گورنمنٹس، بٹ اسٹل بزنس ٹو بزنس. اب ایک چیز، بیکاز یہ جب سعودی ڈیلیگیشن بھی تھا تو آئی ہیپن ٹو بی ایٹ ون آف دی ایونٹس، اور وہاں جب ہماری سعودی بزنس مین سے بات ہوتی تھی تو لوگوں کی شکایات صرف سعودیز کی نہیں، سب کی یہ رہی ہیں کہ جی گورنمنٹ سے شاید وہ ریڈ ٹیپ ہمارے ہاں اتنی ہے کہ وہ کام، ایک پروجیکٹ جو سال پہلے شروع ہوا ہوتا ہے، اس کی فائل شاید ایک ٹیبل سے دوسرے ٹیبل پہ بھی موو نہیں کرتی. یہ جو رکاوٹیں آتی ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے سعودی کا ایگزامپل بڑا اچھا ہے اس حوالے سے، اور آپ کی بات صحیح ہے کہ لوگوں کے تحفظات ہیں، اور ہم نے تحفظات دور کرنے کے لیے ہی آپ نے دیکھا کہ SIFC آئی تھنک ہیز بین ویری افیکٹو ان دس ریگارڈ. وہ جو ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کی بات ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ وین اٹ کمز ٹو، دیکھیں ایک ہوتا ہے باتیں اور پولیٹیکل بیانیہ، ایک ہوتا ہے ہارڈ نوز بزنس نیگوسیشنز، اور اس کے اندر ہر اگریمنٹ کا، ہر ایک انویسٹمنٹ ڈیل کے دیگر پروسیجرز ہوتے ہیں. اینڈ دا پروف از ان دا پوڈنگ، کیونکہ جب ان پروسیجر سے آپ گزرتے ہیں تو جتنی تیزی سے آپ کے سسٹم سے وہ اسٹیپس اپروو ہوتے ہیں یا گزرتے ہیں، اس سے ہی کاؤنٹر پارٹی کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے سیریس ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے کہ سعودی کیس کے اندر دس ہیز مووڈ ایٹ اے ویری گڈ اسپیڈ. آئی مین ہم ان کے ڈیلیگیشن یہاں پہ، جب آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب گئے، ہی میٹ پرائم منسٹر، میٹ کراؤن پرنس، اس کے بعد فوراً سعودی وفد آیا، پھر ہمارا وفد وہاں پہ گیا، پھر اب یہاں پہ پھر وفد آیا، اور اس میں نیگوسیشنز ہو کے ایک پورٹ فولیو فائن ٹیون ہوا. اور یہ جو اب MOUs بھی ہیں، یہ وہ والے MOUs نہیں ہیں جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں. دس از دا ریزلٹ آف several countless hours of negotiations. تو اب آپ دیکھیں گی کہ، اور یہ بزنس ٹو بزنس والی جو آپ نے بات کی جی، میں اس میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ آئی تھنک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی ہم نے G2G بھی دیکھنا ہے، مگر ہمارا بنیادی فوکس ہونا ہی اس پہ چاہیے کہ ہم بزنس ٹو بزنس کو فروغ دیں. بزنس ہمارے یہاں پہ بھی جو بزنسز ہیں اور جو کاؤنٹر پارٹی یا دوسرے دوست ممالک میں بھی بزنسز ہیں، دے نو بیسٹ ہاؤ ٹو اسٹرائک ڈیلز. The government's role should be to facilitate. آپ نے دیکھا کہ چاہے ہم حکومت کی بات کریں تو ہم رائٹ سائزنگ کی بات کرتے ہیں کہ حکومت کا سائز جتنا کم ہو سکے. حکومت کا کام کاروبار چلانا نہیں ہے، حکومت کا کام کاروبار کو انیبل کرنا ہے، اکنامک ایکٹیویٹی کو انیبل کرنا ہے، ریڈ ٹیپ کاٹنا ہے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن بھی جو ہمارا پروگرام ہے وہ اسی چیز کے اوپر محیط ہے کہ ہم نے جو وہ ادارے جن کو ہم اکثر سالوں سے اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں، حکومت اسٹیٹ مشینری میں نہیں چلتے. وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ این انوائرمنٹ جہاں پہ ذمہ دارانہ طریقے سے ان کی نچکاری ہو، امپلائیز کی رائٹس بھی پروٹیکٹ ہوں، اور وہ جو اینٹیز ہیں، وہ کاروبار ہیں، وہ بزنسز ہیں، وہ اپنا ٹرو پوٹینشیل بھی ریچ کریں. تو آئی تھنک دا فیوچر آف اکنامک ڈپلومسی از آلسو ان دس کہ ہم بزنس ٹو بزنس انٹریکشن زیادہ کروائیں، بزنس ٹو بزنس ڈیل زیادہ کریں. اینڈ آئی تھنک یہ دس سعودی ڈائلاگ از اے گڈ ایگزامپل. اب آپ کا جو لوکل، اب فورن انویسٹر، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ بھی بحال ہوا ہے، آ بھی رہے ہیں، بٹ جو آپ کا اپنا بزنس مین ہے یہاں پاکستانی، اس کے جو پرابلمز ہیں اور سال سے ہیں، کوئی آج کے نہیں ہیں، FBR کے ساتھ مسائل ہیں، پھر نیب جو ہے ایٹ پلے آ جاتا ہے. آپ کے اپنے، اب تو عباسی صاحب کی اپنی جماعت بن گئی، شاہد خاقان عباسی صاحب،
وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنی لیڈرشپ کو کہہ کے اس وقت تھک گیا کہ نیب ختم کریں اگر آپ نے اس ملک میں اکانومی بہتر کرنی ہے، کیونکہ نیب لوگوں کو پکڑتا ہے، تنگ کرتا ہے، سیاسی کیسز بناتا ہے، ان کا کیا کریں گے؟ دیکھیے ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیب امینڈمنٹس بھی ہم لائے تھے جس کے اندر یہ جو ہراسمنٹ آف پرائیویٹ بزنسز ہے وہ ان آرڈر ٹو کرٹیل دیٹ. دوسرا آپ نے دیکھا کہ ایف بی آر کے حوالے سے دیر آر میجر ریفارمز انڈر وے، اور آپ نے دیکھا دیر از بین اے ریسنٹ چینج آف چیئرمین ایف بی آر، ایک ڈراسٹک سم پراپر ریفارمز آر بینگ انڈر ٹیکن ٹو انشور کہ لوگ فائل بھی کریں، ٹیکس پیئرس کے لیے آسانی بھی پیدا ہو، ٹیکس نظام میں بہتری آئے، اور جو انٹرنل ایشوز ہیں ایف بی آر کے آرگنائزیشن کے، لیگیسی ایشوز ہیں، کلچرل ایشوز ہیں، اس کو بھی ایڈریس کیا جائے. مگر آپ ساتھ ہی دیکھ رہی ہیں کہ اب جس طرح ہمارے لوکل انویسٹر یہ بزنس کانفیڈنس کا ایک انڈیکیٹر یہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر جو اضافہ آپ نے دیکھا، مگر ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کے کم ہونے کی وجہ سے اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ بھی نیچے آیا ہے. ہم امید کر رہے ہیں، حالانکہ اسٹیٹ بینک کی ایک مانیٹری پالیسی کمیٹی از انڈیپینڈنٹ آف دا گورنمنٹ، اور یہ اکثر لوگوں کو بتانا ہوتا ہے جو آپ کے پروگرام کے توسط سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جی، کہ ان کی ایک آزادی ہے. مگر آج گیون دیٹ آپ کا انفلیشن ریٹ سنگل ڈیجٹس میں ہے، آج بھی میرے نزدیک میری ذاتی رائے میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف اکنامکس یا آف آر اکانومی پالیسی ریٹ کافی ہائی ہے. تو میرے خیال سے آگے، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ آگے کم ہوگا، تو جیسے جیسے یہ کم ہوگا آپ کا بزنس اور انویسٹمنٹ کلائمیٹ بڑھتا جائے گا. لوکل سطح پہ جو بزنس مین کو مسائل آتے ہیں، پرائم منسٹر بھی، ہماری پنجاب کی بھی اور حکومتیں اس کے بارے میں مکمل آگاہ ہیں، دے آر ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ. ایف بی آر کے ایشوز، پاور سیکٹر ریفارمز آپ دیکھ رہی ہیں ہو رہے ہیں، ڈومیسٹک صارفین کے لیے جو آسانیاں پیدا ہو سکتی تھی وہ کی گئیں. آپ نے دیکھا کہ آئی پی پیز کے بھی کچھ کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ ہوئے، آگے مزید ہم خبریں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. وہ جو پاور سیکٹر ریفارمز کی کمیٹی بنی ہوئی ہے. تو مائی پوائنٹ از کہ اٹس اے ملٹی پرونگڈ اپروچ، اور مختلف چیزیں جو کاروباروں کو، یہ بزنس مین جن ایشو سے افیکٹڈ ہیں، حکومت اس کے بارے میں آگاہ بھی ہے اور ان سب چیزوں پہ عملی طور پر کام بھی کر رہی ہے. تو انشاءاللہ آپ اس حوالے سے بہتری بھی آگے دیکھیں گے.